وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد میں جو دوسری جماعت کا معاملہ ہے نا جی، اس پر فقہاء اور علماء کے درمیان اختلاف موجود ہے، مگر بعض شکلیں وہ ہیں جن پر اتفاق ہے، اور ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مسجد میں دوسری جماعت کا مستقل اہتمام کرنا، یعنی ایک روٹین ہی ہے کہ جی لیٹ آنا ہے، کچھ لوگوں نے مل کر ایک پلان کیا ہوا ہے کہ وہ تاخیر سے آئیں گے، آ کے اپنی جماعت کروائیں گے، تو یہ بات غلط ہے، اس کو انتظامیہ روکے گی۔ دوسری بات یہ ہے جس پر اتفاق ہے کہ جن مساجد میں امام اور مؤذن متعین نہیں ہیں، یعنی پانچوں جماعت نمازیں جماعت کے ساتھ باقاعدگی سے نہیں ہوتی، یا مسجد مارکیٹ کی ہے، کسی بس ٹرمینل کی، ریلوے اسٹیشن کی ہے، جہاں لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا ہے، یا کسی شہر سے دوسرے شہر کے راستے پر مسجدیں ہیں، تو وہاں پر دوسری تیسری چوتھی جماعت کرانے میں کوئی حرج نہیں، اس پہ سب متفق ہیں۔ اختلاف جو ہے وہ اسی بات کے اوپر ہے کہ محلے کی مساجد جہاں پر امام اور مؤذن متعین ہیں اور نمازیں پراپر ٹائمنگ کے ساتھ ادا کی جاتی ہیں، وہاں پہ دوسری جماعت جو اگر کوئی اس کے بارے میں روٹین بنا لے تو اس کے اوپر جو ہے وہ بالکل اتفاق ہے اس بات پر کہ ایسی صورت کو ختم کیا جائے گا اور لوگوں کو اجازت نہیں دی جائے گی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور امام ابو یوسف سے مروی ہے کہ دوسری جماعت اس وقت مکروہ ہے جب پہلی جماعت چھوڑنے والے بہت بڑی تعداد میں ہوں۔ اگر صرف 3-4 افراد کی پہلی جماعت چھوٹ گئی بائی چانس کسی وجہ سے، وہ مسجد کے کسی گوشے میں دوسری جماعت کر لیں تو یہ مکروہ نہیں ہوگا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دوسری جماعت اس صورت میں مکروہ ہے جب اعلان کر کے اور لوگوں کو بلا کر کی جائے۔ امام محمد رحمہ اللہ نے یہ لکھا ہے، اس صورت میں، یعنی کہ لوگوں کو بلائیں گے، یہ ہم اعلان کر رہے ہیں، ہم جماعت نہیں کروا رہے ہیں، یا پہلے لوگوں کو بتا دیا جائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر ایک فتنہ اور فساد پیدا کر رہے ہیں، مسلمانوں کی جماعت میں تفریق پیدا کر رہے ہیں، تو اس کو روکا جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے یہ بھی مروی ہے کہ اگر دوسری جماعت پہلی جماعت کی حیت پر نہ ہو، یعنی محراب سے ہٹ کر کسی دوسری جگہ ہو، تو مکروہ نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر آپ ملا کے دیکھیں گے تو صورتحال آپ کے سامنے آ جائے گی۔ شکریہ۔